اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کسی عام موضوع کی طرف 2-3 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج مملکت خداداد پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پہ حاصل ہوا اور جس کا بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق رکھا گیا، بات یہ کہ آج پاکستان کے اندر فروری کی 14 تاریخ کو ایک ڈے منایا جاتا ہے، جس ڈے کو پاکستان کے معاشرے کے اندر مسلمان محبت کا ڈے کہتے ہیں کہ بھئی محبت اس دن میں منائی جاتی ہے۔ البتہ جب میں اس دن کو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ دن کہتا ہے کہ یہ محبت کا دن نہیں ہے بلکہ یہ ایک حیا کا دن ہے، یوم الحیا۔ یعنی اس دن میں اگر حیا کو عام کیا جائے تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا۔ اب بات کیا ہے کہ انگلینڈ کے اندر کوئی مرد تھا جس کا نام یہ تھا، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے، پتہ نہیں کس طرح آپ لوگ کہتے رہتے ہو، یہ نام اس مرد کا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی عظیم غلطی کی اپنے ٹائم میں، اور اس نے یہ کہا کہ شادی سے پہلے اگر کوئی مرد یا عورت بے حیائی کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ شادی سے پہلے بے حیائی کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ پھر کیا ہوا، انگلینڈ کی گورنمنٹ نے اس ملعون کو سزا دی، پھانسی کی سزا دے کے اس کو لٹکایا گیا۔ اس کے بعد میں آنے والی جو نوجوان نسل تھی انگلینڈ کی، اس نے اس 14 تاریخ کے دن کو محبت کے دن پہ منایا جو اس ملعون نے ایجاد کر کے دنیا سے چلا گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیا شعبۃ من الایمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص جس کے ساتھ بھی مشابہت رکھے گا، من تشبہ بقوم فہو منہ، اگر کوئی بندہ کسی بھی قوم کے ساتھ، کسی بھی نسل کے ساتھ، کسی بھی مذہب کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، حدیث کے روح سے وہ ان میں سے ہی ہو جاتا ہے۔ اب بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیم کو دیکھیں تو وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان افسوس کے ساتھ، افسوس صد افسوس کہ ان انگریز کے ایجاد کردہ دن کو محبت کے دن پہ منانا تو فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اس انگریز ملعون کے ایجاد کردہ دن کو یوم الحیا کے دن پہ منانا پسند ہی نہیں کرتے۔ آج کیا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گفٹ دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم مسلمان بن کے اللہ کے نبی پر کلمہ پڑھنے کے بعد انگریز کے طور طریقے پر زندگی گزاریں گے، ان کے کیے ہوئے کرتوت اور بد اعمالوں پر زندگی گزاریں گے تو میرے نبی کا یہ فرمان چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ۔ پھر یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ان انگریز میں سے ہے جس نے اس برے کام کو ایجاد کیا۔ آج مسلمان اس برے کام کو دل کے ساتھ، سینے کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پاکستان کے اندر مناتے ہیں۔ یہ میرے اور فخر کی بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے شرمندگی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ مسلمان آج اپنے محمد کے طریقے کو چھوڑ کے انگریز کے ایجاد کردہ طریقوں پر زندگی گزارتا ہے۔ یقین جانیے اگر اس دن میں ہمارے اوپر موت آ گئی اور ہم انگریز کے اس ایجاد کردہ دن کو منا رہے ہوں، موت آ جائے، یقیناً ہم مسلمانوں کی صفوں میں نہیں شامل ہوں گے، ہم انگریز کی صف میں چلے جائیں گے۔ کیوں کہ ہم آج ان کے اس دن کو منا رہے تھے، یہی موت ہمارے لیے آخرت کی بربادی اور ہلاکت بن سکتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی نوجوانوں سے، خدا را آپ مسلمان ہیں، آپ نبی پر کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ دین کے دعوے دار ہیں، آپ محمد الرسول اللہ کو آخری پیغمبر
تو پھر آئیں میں بھی نبی کی سنت کو سینے سے لگاؤں، آئیں آپ بھی نبی کے طریقے کو سینے سے لگائیں۔ یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر ہمیں ملے گی تو اللہ کے رسول اور اللہ کے احکامات میں ملے گی، اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز میرے اور آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن، مسلمانوں عقل کے ناخن لو، مسلمانوں سمجھ کے ناخن لو، مسلمانوں اپنے اندر شعور پیدا کرو۔ آج آپ کی غیرت کو انگریز للکار رہا ہے، میں اور آپ اس کی اس باتوں کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ مسلمان ایمان کو دنیا کے اندر عام کرو، حیا کو دنیا کے اندر عام کرو، پردے کو دنیا کے اندر عام کرو، اپنے اندر انگریز کے طریقے کو نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو دل سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ۔ اس میں آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے یقیناً پھر ہمارا شمار بھی انگریز میں سے ہوتا ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا جو مشابہت کرے گا وہ ان جیسا ہے، ان کے ساتھ ہو کے اٹھے گا۔ پھر یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی شرمندگی کی بات کہ کل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میرے اور آپ سے پوچھیں، اے میرے امتی، میرے اوپر تو نے کلمہ پڑھا تھا، تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی انگریز کے طریقے کو اپنا رہا تھا، بتاؤ میں اور آپ محمد کے سامنے کیا چہرہ دکھائیں گے؟ بتاؤ میں اور آپ محمد کو کیا جواب دیں گے؟ بتاؤ میں اور آپ اللہ کے رسول کو کس منہ سے جواب دے کے مطمئن کریں گے جب میرا محمد قیامت کے دن مجھے اور آپ کو معیار دے گا؟ بچوں مسلمانوں معیار سے، بچوں مسلمانوں محمد کے اس جب ہمارے پاس جواب ہی نہ ہو، آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو سینے سے لگائیں۔ دنیا میں اللہ کامیابی سے نوازے گا، یقیناً آخرت بھی ہماری روشن ہو جائے گی، منور ہو جائے گی، کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اس نیک اعمال کو کرنے کی اور دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا